شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. محترم دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ اس حال میں عطا کیا کہ ہمارے روز و آواز بالکل درست ہیں اور صحت مند ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ صحت مند ہوتے ہوئے ہم اللہ کی عبادت کریں. اور پھر مزید اپنوں میں طرف یہ ہوا کہ اللہ نے ہمیں اس مبارک مہینے کا آخری عشرہ عطا کیا ہے کہ آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے. اس ماہ مبارک کو اللہ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جس کا ذکر حدیث میں بھی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ وہ رحمت کا ہے، اور دوسرا عشرہ وہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. تو کتنی بڑی فضیلت اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ یہ بہت ہی برکتوں والا اور رحمتوں والا اور جہنم سے آزادی والا مہینہ ہے. اور بے شک یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. تو اسی سے ہمیں اس کی فضیلت معلوم ہو جاتی ہے کہ رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے اور کتنی برکت والا مہینہ ہے. تو اللہ سے ہمیں احسان ماننا چاہیے. اس کے بعد چونکہ لاک ڈاؤن پورے ملک میں چل رہا ہے، ہمارے ملک میں ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور ایک وبا سے ہو کر ہم گزر رہے ہیں، اور یقیناً یہ ہماری خطاؤں کا نتیجہ ہے، ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اللہ کے گھر سے رک گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے ہیں. یقیناً یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہماری کامیابی کا وعدہ کیا ہے قرآن کریم، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہو گے، حکومت تمہاری رہے گی، تم ہی ترقی کرو گے اگر مومن بن کر رہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ تم ہی ترقی کرو گے. جب اللہ نے وعدہ کر لیا کہ تم ہی ترقی کرو گے اور حکومت تمہاری ہی ہوگی، تو پھر ہمارے ہاتھ میں حکومت کیوں نہیں ہے؟ ترقی ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم 1400 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، صحابہ اکرام کا زمانہ دیکھیں اور تبع تابعین کا دور دیکھیں، تو پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ لوگ قرآن کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے، وہ لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے، جس کی بدولت انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی. یقیناً اللہ کا وعدہ تو سچا ہے کہ ہم کامیاب ہوئیں گے، لیکن آج ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم پستی کی زندگی گزار رہے ہیں، ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بے شک ہماری کامیابی کا وعدہ کیا ہے، لیکن وہ کامیابی اس وقت ہے جب ہم 100% مسلمان ہو کر اپنی زندگی گزاریں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. جب تم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر اسلام کے خوبصورت محل میں قدم رکھ دیا ہے، تو اب تمہارے لیے ضروری ہے تم اس کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ایسا نہ ہو تھوڑا کسی اور کی تہذیب اپنا لی، تھوڑی کسی اور کی تہذیب اپنا لی، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ پورے کے پورے مومن ہو کر زندگی گزارو. تو انشاءاللہ کامیابی تمہاری قدم چومے گی، دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی اور حکومت تمہاری ہی ہوگی انشاءاللہ. آج یقیناً اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب بھی دنیا کے اندر کوئی فساد برپا ہوا ہے تو وہ 2 وجہ سے ہوتا ہے. یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، یا پھر وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے فساد برپا ہوتا ہے. اللہ کی سنت ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کے اندر جب بھی کوئی فساد برپا ہوتا ہے تو وہ صرف اور صرف تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، تمہارے ہاتھوں کی کرتوت کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے، وہ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے.
جب بندہ اپنے رب سے دور ہونے لگتا ہے تو اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس کے اوپر پریشانیاں ڈالتا ہے تاکہ وہ اپنے اللہ سے مانگے، اپنے اللہ کی طرف رجوع کرے۔ آپ بتائیے کیا اللہ کے سوا کوئی ہے جو ہماری پریشانی کو دور کر سکتا ہے؟ کوئی دوسرا دربار ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے سوا ہماری پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے؟ یقیناً نہیں کر سکتا ہے۔ آپ صحابہ کرام کی کامیابی کو دیکھیے، انہوں نے قرآن کریم کو مضبوطی سے تھاما تو پھر وہی دیہات کے رہنے والے پوری دنیا پر حکومت کرنے والے بن گئے، وہی دیہات کے رہنے والے پوری دنیا کے لیے نمونہ بن گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو۔ کیا وجہ ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، دنیا ہی میں اللہ نے ان کو جنت کی بشارتیں دی ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ صرف اور صرف انہوں نے قرآن کو مضبوطی سے تھاما۔ آج ہم نے اللہ کے نبی کے دامن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کے دامن کو چھوڑ دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شیطان نے ہم کو اپنے جال میں پھانس لیا اور ہم وہی کرتے چلے جا رہے ہیں جو شیطان ہم سے کروا رہا ہے۔ ورنہ آج وہی اسلام ہے، وہی قرآن ہے اور وہی سنت نبوی ہے، وہی حدیث ہے۔ آج بھی ہم ایسا ایمان پیدا کر سکتے ہیں، آج بھی ہم حضرت عمر فاروق جیسا ایمان پیدا کر سکتے ہیں، آج بھی ہم بلال جیسا ایمان پیدا کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے ایمان پر مضبوط ہونا ہوگا، ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ہی اچھا موقع دیا ہے، قرآن کریم کی یہاں پر یہ محفل جمی ہوئی ہے، اور یقیناً قرآن کریم ایسا کلام ہے جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، یہ بالکل برحق کتاب ہے اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ تو ہمیں اس سے معلوم ہوا کہ یہ کتنی فضیلت والی کتاب بالکل برحق ہے، اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب نازل فرما دی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم زندگی کیسے گزاریں تو قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات کیسے ہوں تو ہم قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، اور اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم گھر میں کیسے رہیں، اولاد کے ساتھ کیسے تربیت کریں، تو ہم قرآن اٹھا کر دیکھ لیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، کہ میں نے یہ دین تمہارے لیے مکمل بنا کر بھیجا ہے۔ آپ اگر یہ کہنا چاہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے مذہب اسلام کے اندر ہر دین کا، ہر مسئلے کا حل ہے، ہر چیز کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یعنی اللہ نے اس کو مکمل دین بنا کر بھیجا۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مسئلہ ہمارے دین میں نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ آخری عشرہ چل رہا ہے، اسی موقع پر کچھ اور بھی ہمارے ذہنوں میں سوال چل رہے ہیں، جیسے کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تو ہمارے ذہن میں کوئی سوال چل رہا ہوگا کہ عید کی نماز کیسے ہوگی؟ رمضان مبارک کا آخری عشرہ چل چکا ہے، شروع ہو چکا ہے، تو ہم عید کی نماز کیسے پڑھیں گے جبکہ حکومت کی طرف سے کوئی اجازت بھی نہیں ہے باہر جانے کی، اور بھیڑ کو اکٹھا کرنے کی بالکل ہرگز اجازت نہیں ہے، جبکہ پوری دنیا میں ایک ایسی وبا پھیلی ہوئی ہے جو بھیڑ سے ہی پھیل رہی ہے۔ جہاں پر بھی بھیڑ ہوگی وہیں پر وہ بیماری پیدا ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے حکومت نے پابندی لگا دی ہے کہ ہم ایک جگہ جمع نہ ہو۔ تو ایسے اس میں ہمارے ذہنوں میں سوال چل رہا ہے کہ عید کی نماز ہم کیسے پڑھیں؟ تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جیسے ہم نے لاک ڈاؤن میں چلتے ہوئے جمعے کی نمازیں ادا کی ہیں گھر میں، اسی طریقے سے عید کی نماز بھی ہم ادا کریں۔ اس میں وہی شرطیں ہیں کہ جیسے امام کے علاوہ 3 مقتدی ہوں اور ایک امام ہو تو ہم عید کی نماز گھر میں کر سکتے ہیں، اور جو مسجدوں میں پڑھ سکتے ہیں جہاں پر 3-4 آدمیوں کی اجازت ہے تو وہ وہاں مسجدوں میں ادا کر سکتے ہیں۔ گھر میں اگر کوئی عید کی نماز پڑھانے والا نہیں ہے اور وہ خطبہ وغیرہ پڑھنا نہیں جانتا ہے تو پھر وہ اپنے گھر میں 4 نفل ادا کریں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ عید کی نماز کی قضا نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر جھکانا ہو گیا، اللہ اس کا بڑا انعام دے گا، اور یہ مستحب عمل ہے۔ جیسے ہم چاشت کی نماز پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے گھر کا ہر فرد 4 نفل پڑھ لے۔ اگر گھر میں کوئی خطبہ جاننے والا نہیں ہے، جس کو کوئی علم نہیں کہ وہ خطبہ پڑھ سکتا ہے، کیونکہ جمعہ میں تو ہم نماز سے پہلے خطبہ پڑھتے ہیں، اور عید کی نماز میں چونکہ خطبہ بعد میں پڑھا جاتا ہے، اور خطبہ پڑھنا سنت ہے، اور عید کی نماز کی 2 رکعت واجب ہے۔ اگر کوئی نماز ہی پڑھا سکتا ہے، خطبہ نہیں پڑھ سکتا، تو نماز پڑھ لے، خطبہ نہ پڑھے۔ ایسی شکل میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نماز ہو جائے گی، اور اگر خطبہ بھی پڑھ سکتا ہے تو خطبہ پڑھ لے، یہ بھی بہت اچھا عمل ہے۔
اور اگر کوئی نہیں ہے تو پھر ہر فرد 4 نفل پڑھ لے جیسے چاشت کے وقت پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا بھی بہت بڑا اجر عطا کریں گے، اور ایسے موقع پر ہم خوب دعائیں کریں۔ اب یہ آخری عشرہ چل رہا ہے تو اپنے ملک کے لیے دعائیں کریں اور مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں۔ تو آپ یہ بھی جان لیں کہ مومن جو ہے، تمام مومن وہ ایک بدن کی طرح ہوتا ہے۔ اب آپ خود دیکھیے، بدن کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے کسی مسلمان بھائی کو دنیا کے کسی بھی خطے میں تکلیف پہنچتی ہے تو یقیناً ہمیں بھی تکلیف پہنچے گی۔ تو ہم ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں بھی دنیا میں کسی بھی کونے میں مسلمان پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور یہ بہت ہی مبارک مجلس ہے کہ قرآن کریم مکمل ہوا ہے، تو ایسے موقع پر ہم دعائیں کر لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ ہم پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ جو لوگ پریشان حال ہے دنیا کے کسی بھی خطے میں، یا اللہ جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرما، یا اللہ ظالم کا بیڑا غرق فرما، اے اللہ یہ حکومت ظالم حکومت اے اللہ تیرے دین کی دشمن ہے، اے اللہ ان کو نیست و نابود فرما، اے اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی دلوں کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، یا اللہ کاروبار میں ترقی عطا فرما، گھروں کے اندر خیر و برکت عطا فرما، یا اللہ جن گھروں میں جوان بیٹیاں بغیر رشتے کے بیٹھی ہوئی ہیں یا اللہ ان کے لیے اچھے رشتے متعین فرما، یا اللہ اچھا رشتہ ملنے کے انتظام پیدا فرما، یا اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ انہیں حلال روزی عطا فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہے اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ خاص طور سے ہمارے ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، یا اللہ جیسے حالات پہلے اچھے چل رہے تھے اللہ ایسے حالات دوبارہ سے درست فرما، یا اللہ جہاں بھی مسلمان ہمارے ملک کے اندر ہے اللہ پریشان حال ہے یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ہم تیرے سامنے ایسے موقع پر فریاد کر رہے ہیں یا اللہ ہم مظلوم ہیں، یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو سن لے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو سن لے، یا اللہ یقیناً ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ فساد برپا ہو گیا ہے، یا اللہ یقیناً یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوا ہے، یا اللہ لیکن یہ رحمت کا مہینہ چل رہا ہے، یہ مغفرت کا مہینہ چل رہا ہے، یا اللہ اس کی برکت سے ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری اس مختصر سی دعا کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے قبول و منظور فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔